ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ٹی وی اینکرز نے ملاقات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 3 ماہ دے دیں پھر کارکردگی پر بات کریں گے۔ چیئرمین نیب کو کہا ہے کہ بلا امتیاز احتساب کیا جائے گا۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ٹی وی اینکرز نے ملاقات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 3 ماہ دے دیں پھر کارکردگی پر بات کریں گے۔ چیئرمین نیب کو کہا ہے کہ بلا امتیاز احتساب کیا جائے گا۔ تنقید ضرور کریں، گھبراتا نہیں ہوں، بلکہ تنقید اچھی ہے، اس سے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ چیئرمین نیب کو کہا ہے کہ بلا امتیاز احتساب کیا جائے اور جس کا احتساب کیا جائے وہ بلا امتیاز کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین نیب کو حکومتی رکن بھی کرپشن میں ملوث ہوں تو کارروائی کریں۔ اس پر مزید تفصیلات لیں گے سینئر اینکر پرسن فریہ ادریس سے۔ جی فریہ، بہت انٹرسٹنگ ملاقات تھی، سب سے زیادہ اہم اس حوالے سے کیونکہ پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلی دفعہ ملے عمران خان صاحب اور بالکل رویے میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی۔ لگا کہ اسی طریقے سے جیسے پہلے ان کا کانڈکٹ تھا، اوپننیس تھی، کسی سوال سے منع نہیں کیا، بلکہ کافی سوالات کے اوپر شدید کرٹیسزم کا سامنا کیا اور بڑی خوش دلی سے کیا اور ہر سوال کا ہی جواب دینے کی کوشش کی۔ مگر یہ انہوں نے ریکویسٹ ضرور کی ہے کہ 3 منتھس ان کو چاہیے اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کے لیے بھی، اور جب سی ایم پنجاب کی سلیکشن کے حوالے سے ہوا ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے آپ دیکھ لیجئے، پہلے پرکھنے دیجئے، کیونکہ بہت سارے جب معاملات نئے شروع ہوتے ہیں اس میں ٹیچنگ پرابلم ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جائیں تو آپ اس کے بعد انٹائرٹی میں پرکھیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ تنقید بلا شبہ کیجئے۔ یاد دہانی کرائی کہ 5واں ورکنگ ڈے ہے گورنمنٹ کا، اگر ہالیڈیز کو نکال دیا جائے، اگرچہ وہ ہالیڈیز پہ کام کرتے رہے ہیں تو اس لیے بہت سارے معاملات ہیں جن کو وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ پرائیورٹیز بھی ہیں عمران خان نے اپنی حکومت کے حوالے سے، پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پیش نظر اس وقت جو بہت سارے معاملات ان کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا کہ کچھ معاملات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو وقت لگے گا ٹھیک ہونے میں، مگر کچھ امیڈیٹ ریفارمز اور چینجز وہ سمجھتے ہیں کہ بہت خوش آئند ثابت ہو سکتی ہیں اور بڑی کرامت ہو سکتی ہیں پاکستان کے اس ویژن کے لیے جو ان کے سامنے ہے۔ رؤف کلاسر صاحب نے یہاں پر ان کو یاد دہانی کرائی کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، انرجی کرائسس کے حوالے سے انہوں نے تاثر دیا تھا کہ وہ بڑے پریپیئرڈ ہیں، مگر پھر ثابت ہوا بریفنگ کے بعد کہ ایسا نہیں تھا۔ کہیں آپ کی حکومت کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا، آپ کی حکومت پریپیئرڈ ہے۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیں ہم جہاں تک پریپیئر ہو سکتے تھے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ وہاں ہمیں کافی دن لگے معاملات سمجھتے ہیں، یہاں پر ہم کافی ہوم ورک کر آئے ہوئے ہیں۔ تو پہلا معاملہ انہوں نے کہا کہ ڈیٹ کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، بھرپور کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس قرضے سے نجات لی جائے، جس کے لیے اسد عمر صاحب کو انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ اسد عمر صاحب اپنا پورا ایک پلان لے کر پریس کانفرنس کرنے والے ہیں جس میں ایک ٹیم آف اکانومسٹ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ بتائیں گے کہ ان کا پلان کیا ہے کہ قرضے سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے۔ عمران خان صاحب نے لیٹر آن اس میٹنگ میں یہ بات کہی کہ مسئلہ یہ ہے کہ فارن پالیسی بھی آپ کی ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی اکانومی سے۔ اگر آپ قرضہ لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی فارن پالیسی نہیں ہو سکتی کسی بھی طریقے سے انڈیپینڈنٹ۔ اس لیے پہلا معاملہ، کیونکہ جب فارن پالیسی کی وہ بات کرتے اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ قرضہ ہے جس سے وہ پاکستان کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ کیسے دلائیں گے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ دوسرا معاملہ انہوں نے کہا انرجی کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے۔ 1200 ارب سرکولر ڈیٹ پاکستان کا اس وقت۔ اچھا، ایک بات یہ بھی رکھنی ہے سامنے، آپ فارن پالیسی کی بات کر رہی ہیں تو ابھی سپٹمبر میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی وفد آئے گا، امریکہ کے حوالے سے جو بیانات چل رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا، تو اس حوالے سے کوئی خاص بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی آپ لوگوں سے؟ یہی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا دوسرا معاملہ انرجی کا ہے، جس انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد سرکولیٹر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر تیسرا معاملہ انسٹیٹیوشنل کولیپس کا ہے کہ آپ دور سے خبریں سنتے تھے کہ ادارے بڑی حد تک تباہ ہو چکے ہیں، مگر جب انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اداروں کے سربراہان سے، جس سے کل جی ایچ کیو میں بھی ان کی ملاقات ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے نیب کے سربراہ سے ملاقات کی، یہ تمام اسی ریفارمیشن کا حصہ ہے۔ آپ نے جو سوال خاص طور پہ فارن پالیسی کا کہا، ان سے بڑے کلیئر واضح طور پہ سوال ہوئے، انہیں ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، وہ ان کو انڈورس کر رہے تھے۔ دونوں نے یقین دہانی کرائی کہ فارن پالیسی کے حوالے سے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ملک سینٹرک فارن پالیسی بنانی ہے جس میں ملک کا فائدہ ہو۔ انہوں نے کہا جب بھی پبلک کو سامنے رکھ کے آپ نہیں بنائیں گے آپ کی فارن پالیسی سیدھی نہیں ہوگی۔ دوسرا اکانومی سے یہ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہوا
اس میں امریکہ کی کال کا بھی ذکر آیا پومپیو صاحب کی، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے فورن آفس نے اس معاملے کو ختم کرنے کی ریکویسٹ کی ہے. یہی بات کہی ہمارے فورن منسٹر نے بھی. بزدار صاحب کی سلیکشن کے حوالے سے بھی سوالات ہوئے کہ آپ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا. عمران خان صاحب نے آج کھل کر بتا دیا کہ میں نے بزدار کو کس لیے سلیکٹ کیا تھا. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے آنےسٹ آدمی ہیں بزدار صاحب، اور کیونکہ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے 60% ریونیو پاکستان کا وہاں سے آتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے طریقہ کار ہیں پیسے بنانے کی، اور وہ چاہتے تھے ٹاپ پر ایک آنےسٹ لیڈرشپ ہو، اور یہ میجر وجہ بنی بزدار صاحب کو سلیکٹ کرنے کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہادر آدمی ہے، وہ ڈٹ جائے گا جو بات میں اس کو کہوں گا گائیڈ کروں گا، اس لیے انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے. خان صاحب کا کہنا ہے مجھ سے جتنے لوگ بھی ملنے آئے انہوں نے مجھ سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ضرور کی. جو سی ایم پنجاب ہے جب وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے لوگوں کے لیے غریب علاقے میں ہاسپٹل بنانے کا کہا، جس سے خان صاحب کو یہ لگا کہ ان کا جو فوکس ہے وہ پیپل اورینٹڈ ہے، اس لیے انہوں نے ان کو سمجھا کہ ان کو اپرچونٹی دینی چاہیے. اور اہم بات انہوں نے کہا کہ وہ کسی خاص لابی کا حصہ بھی نہیں لگے. تو یہ وجوہات بتائیں کیونکہ ان سے بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، سوال بھی ہوئے کہ آپ نے ان کو سلیکشن کیوں کہا. وہیں پر جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ 3 مہینے انہیں دے دیجیے اور آپ دیکھ لیجیے کہ وہ کام کیسا کرتے ہیں، اور آپ کو خود نظر آئے گا کہ کام ان کا کافی بہتر ہے. یہ ان کو کافی اس معنی میں امید نظر آئی. آپ آ جاتے ہیں جو امریکہ کے حوالے سے بھی اور جو جنرل اسمبلی میں خطاب ہے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے، خطاب کرنا چاہیے، لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ پاکستان میں ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے، کنیکٹ کرنے کا موقع ملے گا. مگر خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ ان کے پہلا معاملہ ڈیٹ کا ہے، اکانومی کا ہے، جس میں ڈائریکٹلی ان کی جو آسٹیرٹی کیمپین ہے اس میں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کلیئرلی کہہ دی ہے فورن آفس کو تمام لوگوں کو کہ جب تک وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی دورہ پاکستان کو ڈائریکٹ فائدہ دے گا وہ نہیں جائیں گے پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اوپر ہی فوکس رکھیں گے. تو ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ، جس میں کافی پوائنٹ آف ویو تھے. پر خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب تک وہ کچھ اچیو نہیں کر لیتے، کچھ دکھا نہیں سکتے کارڈ کے اوپر، تب تک ان کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں. اور آسٹیرٹی ڈرائیو کو انہوں نے کہا کہ وہ مزید سخت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بہت ضرورت ہے لوگوں کو کہ لوگ ٹیکس ان کو پے کریں، اور ٹیکس پے کرنے کے لیے ان کو اعتماد باور کرانے کی ضرورت ہے. اعتماد لوگوں میں تب آئے گا جب ان کو یقین ہوگا کہ یہ ٹیکس ان کا صحیح جگہ پہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف اپنے خرچے ختم کر دیے ہیں بلکہ حکومت کے تمام اراکین کو جو منسٹرز ہیں یا جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان کو خرچے ختم کرنے کا کہا ہے. انہوں نے کہا یہ ابھی ہم پہلے فیز میں ہیں، ہم سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں جا کے اس کو مزید سخت کر دیں گے. اور انہوں نے اپنی ٹاسک فورس کا بھی ذکر کیا. تو اور ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ کھل کر ٹیکس دیں تاکہ جو ان کو وہاں پر ریزرویشن کی ان کو ختم کیا جا سکے. پھر پرائم منسٹر سے اور بہت سارے معاملات پہ جہاں تک سوال ہوئی، ٹرانسکرپٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی جس پر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ باور کرایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو کہ امریکن میڈیا میں رپورٹ ہوئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سینئر اینکر پرسن فریہ ادریس جو ہے بتا رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ٹی وی اینکرز کی ملاقات ہوئی ہے.